باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے قبائلی علاقہ، جس کو اکثر پاٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ بدقسمت علاقہ ہے جس کو انگریز نے ایک باریک تار سے باندھا تھا، یعنی اختیار قانون اس پر نافذ کیا تھا، ظالمانہ قانون، اور وہ آج تک ہے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد پھر بھی پاکستانیوں نے ان پر یہ ظالمانہ قانون لاگو رکھا اور اس میں اصلاحات نہیں کی، اور جس طرح پاکستان کے باقی علاقے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، جس طرح ان علاقوں کے لوگوں کو حقوق حاصل ہے، اس طرح حقوق قبائلی علاقوں کے باسیوں کو حاصل نہیں ہے۔ پاٹا وہ علاقہ ہے جو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ وہاں جائے تو وہ پتھر کے زمانے کا دور دیکھتا ہے۔ پاٹا میں پاکستان کے باقی جو علاقے ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے، لیکن پاٹا میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ نہ وہاں پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، نہ وہاں تعلیمی ادارے ہیں، نہ وہاں صحت کے ادارے ہیں، وہاں بے روزگاری ہے، غربت ہے، لاچاری ہے، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی ہے۔ تو پاٹا کے عوام تو پہلے ان پڑھ تھے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آج کل پاٹا میں نوجوانوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اختیار قانون کو نہیں مانتے اور پاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ دوستو، کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا زرک سیاستدان بھی پاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کا مخالف ہے۔ اس کو تو پھر بھی حق حاصل ہے، کیونکہ وہ تو پاٹا سے ایک آدھا سیٹ جیتتا ہے، لیکن مجھے افسوس ممتاز قوم پرست سیاستدان محمود خان اچکزئی پر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک دور میں وہ یہ نعرہ لگاتے تھے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے کہ تر چترالا تر بولانا پختونخوا دا پختونخوا۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ چترال سے بولان تک ایک علاقہ ہے، ایک پختون ہے، ایک پختونوں کا علاقہ ہے، لیکن آج چترال سے بولان تک تو چھوڑیے، خیبر پختونخوا کے ساتھ پاٹا کا انضمام ہو رہا ہے اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ اس کا مخالف بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان مخالفت کرے یا محمود خان اچکزئی مخالفت کرے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ پاٹا میں یہ نظام اب بھی باقی رہے، تو یہ ان تینوں کی بھول ہے۔ آج قبائلی نوجوان اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے علاقے کے لیے پینے کا صاف پانی مانگتا ہے، تعلیمی ادارے مانگتے ہیں، صحت کے ادارے مانگتے ہیں۔ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 7 ایجنسیاں ہیں اور تقریباً 7 پار علاقے ہیں، یعنی تقریباً 15 ضلع بنتے ہیں اور ان 15 ضلعوں میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ایک لاہور میں مجھے تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن 30 کے قریب یونیورسٹیاں ہوں گی، اور پاٹا کے 14 اضلاع اور تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے پاٹا کی، اور اس میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہ کتنی زیادتی ہے! جس پاٹا کو پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگ علاقہ خیر کہتے ہیں، اور پاکستان نے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ غیر و جیسا سلوک کیا ہے، جو زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور خیبر پختونخوا کے تمام نوجوانوں اور پاٹا کے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھ کھڑے ہو اور خیبر پختونخوا کو پاٹا کے ساتھ انضمام میں مدد کرے۔ والسلام۔